کیا حج کا ارادہ ہو تو حمل روکا جا سکتا ہے؟ مسز شہریار کراچی سے پوچھتی ہیں، مجھ پر پچھلے سال حج فرض ہو چکا ہے، اس سال میں نے حج کرنے کی کوشش کی لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہ کر سکی۔ میری عمر 37 سال ہے، ابھی ہمارے 2 بچے ہیں، تیسرے بچے کا ہم سوچ رہے ہیں، مگر پھر حمل یا ڈیلیوری کی وجہ سے حج میں مشکلات ہو سکتی ہیں، تو کس چیز کو فوقیت دی جائے، حج کرنے کو یا بچے کی ولادت ہونے دی جائے؟ دیکھیں، اگر آپ پہ حج فرض ہے اور وقتی طور پر اس ضرورت سے آپ بچے کی ولادت روک سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد نسل روکنا نہیں ہے یا نسل میں کمی کرنا نہیں ہے۔ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا 2 بچے یہ اچھے، یہ مقصد آپ کا نہیں ہے، بلکہ کسی وقتی ضرورت سے حمل روکا جا رہا ہے۔ تو سفر بھی ایک ضرورت ہے۔ صحابہ کرام بھی جب سفر کیا کرتے تھے نا بیویوں کے ساتھ، تو اس میں خطرہ ہوتا تھا کہ حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اس موقع پر وقتی طور پر عزل کیا کرتے تھے۔ عزل کا مطلب یعنی یہ ایک ایسی تدبیر ہے جس سے پریگننسی نہیں ہوتی، اور اسی عزل کو اسلام نے جائز قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جائز قرار دیا۔ لوگ اسی پر قیاس کر کے پھر وہ الاطلاق کہتے ہیں حمل روکنا جائز ہے، تو حمل روکنا عام حالات میں ناپسندیدہ کام ہے۔ لیکن اگر اس ضرورت سے آپ کے سفر ہے درپیش ہے، اور وہ بھی حج کا مبارک سفر، تو آپ کا مقصد اولاد کو روکنا نہیں ہے، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آپ کے بچے کم پیدا ہوں، بلکہ ایک وقتی ضرورت کے لیے ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، وقتی طور پر حمل کو روکا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور جو ہے وہ یہ اس فیملی پلاننگ میں داخل نہیں ہے جس کی ہم صبح و شام مخالفت کرتے ہیں۔ کومل صاحبہ پشاور سے پوچھتی ہیں، عورت کا خالہ خالو کے ساتھ عمرہ کرنا، کیا میں اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہوں؟ بالکل نہیں، کیونکہ خالو آپ کے لیے نامحرم ہے، تو اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے میں کسی محرم کے ساتھ عمرہ کرے، محرم مرد ہونا چاہیے، تو خالو کے ساتھ عمرہ نہ کریں۔ آپ کے خالو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ عمرہ نہ کریں۔ یعنی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خالو نہ چڑھ جائیں نا مجھ سے کہیں، خالو کہیں کہ مفتی صاحب جو ہے مجھ پہ شک کر رہے ہیں اور میں اپنی سالی کو لے کے جاؤں گا تو میں کوئی غلط آدمی، اس لیے میں نے بتایا آپ کے خالو بہت اچھے ہیں، اور اگر خالو میرا یہ بیان یہ کلپ سن رہے ہیں تو آپ سے پیش کی معذرت کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ بس شریعت نے ویسے ہی قانون بنا دیا کہ محرم کے ساتھ جاؤ، چاہے وہ اچھا ہو یا یعنی اگر آپ کا نامحرم بہت اچھا بھی ہو تو شریعت نے اس کے ساتھ آپ کو سفر کی پھر بھی اجازت نہیں دی ہے، تو اس لیے آپ کے خالو بہت اچھے ہو کے بھی چونکہ نامحرم ہیں اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سفر کریں۔ اور باقی تمام خالوؤں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان سے عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ خالو نامحرم ہے، اور خالہ کا اگر انتقال ہو جائے تو خالو شادی بھی کر سکتے ہیں اپنی وائف کی بھانجی سے، تو جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نامحرم میں داخل ہے۔